پڑھتے عقیدت سے اس کا برا حال ہو گیا۔ جو ولایت کے مرتبے تک پہنچے ولی ہوئے، آپ کو بھی ولایت حاصل ہے۔ ہم ولایت تک پہنچ کے لوٹ آئے۔ میں نے کلندرانہ شان سے کہا۔ سارا فرق اس لفظ کے مطلب کا تھا کہ میں کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ چپ ہو جائے۔ آپ ہم پر بھی نظر کرم کریں تو ہم خود اس فٹ پاتھ سے اٹھ جائیں۔ وہ میرے سامنے ایک اور چائے کا کپ رکھ کے بولا، ورنہ کسی روز کارپوریشن والے ایسا اٹھائیں گے کہ پھر بیٹھنے نہ دیں گے۔ دعا کریں کہ یہاں سے اٹھ کے کسی ہوٹل میں کاروبار جمائیں۔ اللہ تجھے اٹھائے بچہ، میں نے کہا، تیرے کاروبار کو منجمد کرے۔ آمین، وہ سمجھے بغیر بڑی عقیدت سے بولا۔ ایک بات بتائیں۔ چپ، میں نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر سرگوشی میں کہا، ہم کچھ سن رہے ہیں۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ کیا سن رہے ہو میری سونی سرکار؟ ادھر تو بس شور ہی شور ہے۔ جو کچھ ہم سن سکتے ہیں وہ کوئی نہیں سن سکتا بدبخت، میں نے کہا، جو بالکل غلط نہیں تھا۔ چائے والا خاموش ہونے پر مجبور ہو گیا۔ دلاور اینڈ کمپنی والے اب اپنے نئے انتظامات پر بحث کر رہے تھے۔ سائیں پاپڑ والے کی جعلی درگاہ اور کرما والی کے اڈے کا ملبہ ہو گیا تھا اور وہ سب لوگ بھی مارے جا چکے تھے جو اس اڈے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس سے نہ تخریب کاروں اور علیحدگی پسند کے عزائم کو شکست ہوئی تھی اور نہ ان کے غدار دوستوں کا حوصلہ پست ہوا تھا۔ انہوں نے دوسرے افراد اور دوسرے ٹھکانے تلاش کر لیے تھے۔ اگر ہم سیوک رام اور جگن ناتھ کے علاوہ ان کے دوسرے زر خرید غلاموں کو جہنم رسید نہ کرتے تب بھی یہ ایسا کاروبار نہیں تھا جو غیر معینہ مدت تک ایک ہی جگہ پلتا رہے اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہے۔ شکوک سے بچنے کے لیے بھی لوگ اور ٹھکانے ادھر سے ادھر کرتے رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو کچھ میں سن رہا تھا وہ استاد ٹیڈی کے پاس ریکارڈ بھی ہو رہا تھا۔ اس کے پاس وافر مقدار میں کیسٹ تھے، لیکن میں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایک مشینی نظام تھا۔ مواصلاتی رابطہ معمولی سے نقص سے ختم ہو سکتا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر میں فنی خرابی پیدا ہو سکتی تھی، چنانچہ میرے لیے گفتگو کے ہر لفظ کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ عین اس وقت جب ان کی میٹنگ کا اصل مقصد پورا ہو چکا تھا اور وہ چائے پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے، میں نے ایک کار کو گلی کے آخری حصے سے کچھ دور رکتے دیکھا۔ یہ ایک مرسیڈیز تھی اور تقریباً ویسی ہی تھی جیسی خسرو جمشید کے پاس تھی اور جسے ہم MWD انجینئرنگ کمپلیکس سے نکلنے کی کوشش میں تباہ کر چکے تھے۔ اس کا رنگ اور ماڈل سب کچھ وہی تھا، مگر جس چیز نے مجھے متوجہ کیا وہ اس کا رجسٹریشن نمبر تھا۔ خسرو جمشید کی جل کر کوئلہ ہو جانے والی مرسیڈیز کا نمبر ہی ایسا تھا کہ آسانی سے ذہن نشین ہو جاتا تھا، اور اس دوسری کار پر مجھے پھر وہی نمبر نظر آ رہا تھا۔ یہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی مردہ جسے سپرد خاک کر دیا گیا ہو پھر سرے راہ انہی کپڑوں میں نظر آ جائے جو وہ عموماً اپنی زندگی میں پہنتا تھا۔ ابھی میں اس مردے کے زندہ ہونے پر حیران ہی تھا کہ میں نے سڑک کے کنارے لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کی روشنی کو براہ راست ڈرائیور پر پڑتے دیکھا اور چائے کا 8واں کپ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے رہ گیا۔ میں ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لو چائے کے پیسے، میں نے 10 کا نوٹ نکال کے کہا۔ توبہ جی توبہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگا کے بولا، آپ تو بس میرے حق میں دعا کریں۔ دعا کس چیز کے لیے؟ اللہ ایک بیٹا دے اس سال، وہ بولا۔ 6 سال میں گھر والی نے 6 لڑکیاں پیدا کر دی ہیں۔ لڑکیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بچہ، میں نے کہا۔ مجھے بڑھاپے کا ایک سہارا بھی چاہیے میری سونی سرکار۔ ہم اولاد نرینہ کے لیے دعا نہیں دیتے، میں نے کہا۔ اولاد جوان ہو کے نافرمان اور سرکش ہو تو باپ کی سفید داڑھی پکڑتی ہے اور اس کا منہ کالا کرتی ہے۔ ساری بد دعائیں پھر ہم پر آتی ہیں۔ اچھا تو خوشحالی کی دعا دیں، وہ بولا۔ کتنی خوشحالی چاہیے؟ میں نے کہا۔ لکھ پتی بننے کی دعا چاہیے تو فیس 1000 روپے، کروڑ پتی بننے کی دعا 10,000 میں۔ فیس؟ اوے بدماش فراڈیے! اس نے میرے ہاتھ سے 10 کا نوٹ چھین لیا اور 6 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ چل کھسک ادھر سے، بڑا پہنچا ہوا بنتا تھا، یہ نہ ہو تھانے پہنچ جائے۔ ہم وہاں بھی پہنچ چکے ہیں بچہ، میں نے چلتے چلتے کہا۔ اب اللہ تجھے بھی پہنچائے اور تجھے مزید 6 بیٹیاں دے۔ پھر میں نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ وہ اٹھا اور پھر بیٹھ گیا۔ اس کا ارادہ مجھ پر ایک کفگیر مارنے کا تھا، مگر ہاتھ کچھ غلط گھوم گیا اور نشانہ ایک گاہک بنا۔ پھر وہ آپس میں الجھ گئے۔ چائے والا معافیا مانگ رہا تھا اور گاہک مجروح کلائی کو ملتے ہوئے بیٹھ چکا تھا۔
کار کے قریب پہنچنے کے بعد میں نے خود کو ایک سائڈ پر رکھا تاکہ ڈرائیور مجھے بیک ویو مرر میں نہ دیکھ سکے۔ نیچے بیٹھ کر میں نے ماچس کی ایک تیلی سے ٹیوب کا والو دبایا۔ ہوا بڑی آواز کے ساتھ نکلی اور ڈرائیور ایک دم اچھل پڑا۔ وہ کسی نامعقول کی شرارت اور دیدہ دلیری پر مشتعل تھا جو ڈرائیور کی موجودگی میں ٹائر کو فلیٹ کرنے پر آمادہ تھا۔ وہ ایک دروازے سے باہر آیا اور میں دوسری طرف سے گھوم کر سامنے چلا گیا۔ نواب خسرو جمشید کے ہمشکل شوفر نے زیر لب ایک گالی دی۔ کون تھا؟ وہ پچھلی سائیڈ کے بائیں ہاتھ والے ٹائر کو دیکھ کر بولا۔ اس نے لات مار کر ہوا کا پریشر دیکھا جو بالکل ٹھیک تھا۔ ذرا سی ہوا کم ہونے سے پریشر میں کیا فرق پڑ سکتا تھا، مگر ہوا نکلنے کی آواز اس نے خود سنی تھی جو پیچھے سے آئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا جس پر وہ شک کر سکتا۔ اس نے آواز کو اپنا وہم سمجھا اور پھر اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ میں اتنی دیر میں سر جھکائے پیچھے کی طرف لوٹ آیا۔ بیٹھے بیٹھے میں نے پھر تیلی کی مدد سے ٹیوب کے والو کو دبایا۔ اس مرتبہ آواز پہلے سے بھی زیادہ دیر تک سنائی دی۔ نواب خسرو جمشید کا ہمشکل شوفر دوسری بار بڑے یقین کے ساتھ ریوالور ہاتھ میں لے کر باہر آیا۔ میں دبک کر کار کے نیچے گھس گیا اور کسی آواز کے بغیر سرکتا ہوا دوسری طرف جا نکلا۔ وہ پیچھے آیا اور کچھ دیر سیدھا کھڑا رہا، پھر میں نے نیچے سے ہی اس کے قدموں کو آگے بڑھتے دیکھا۔ اس نے کار کے گرد ایک چکر پورا کیا اور کسی کو نہ پا کے حیران ہوا۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے سر جھکایا اور نیچے دیکھنا چاہا۔ میرے ہاتھوں نے صحیح وقت پر اس کی گردن دبوچ لی۔ اپنی اونچے شملے والی پگڑی اس نے پہلے ہی اتار کے ایک ہاتھ میں تھام لی تھی، ورنہ اتنا جھکنے سے وہ زمین پر گرتی۔ اس طرح وہ ایک ہاتھ کو استعمال کرنے کے قابل نہ رہا۔ میرے سامنے اس کے بال آئے، میں نے اسے ایک ہاتھ سے بال پکڑ کے کھینچا تو وہ نیچے گرا اور اس کا سر سائڈ سے ٹکرایا۔ پھر میں نے دونوں ہاتھ سے اس کی گردن دبا کے اسے کار کے نیچے کھینچ لیا۔ ریوالور وہ استعمال کر ہی نہیں پایا تھا۔ میں نے اس کا سر اوپر اٹھا کے کار کے فرش پر مارا۔ اس سے ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی خالی ڈرم پر لات مارے۔ دوسری بار بھی میں نے ایسا ہی کیا اور وہ آواز نکالے بغیر بے سود ہو گیا۔ میں نے چند منٹ تک انتظار کیا کہ اگر ادھر ادھر سے کسی نے دیکھا ہوگا تو آ جائے گا اور پھر اس سے بھی نمٹنا ہوگا، مگر یہ ساری کاروائی 1 منٹ میں ختم ہو گئی تھی۔ کسی نے ڈرائیور کو کار کے گرد چکر لگاتے دیکھا ہوگا تو اسے کوئی بات غیر معمولی نظر نہ آئی ہوگی۔ اس نے دوسرے لمحے میں ڈرائیور کو غیر موجود پایا ہوگا تو فرض کر لیا ہوگا کہ وہ اندر جا بیٹھا ہے۔ کار کے نیچے 30 سیکنڈ میں ختم ہو جانے والی جنگ بالکل یک طرفہ رہی۔ اس سے مزاحمت کا موقع ہی نہ ملا، میں نے اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ اگلا مرحلہ زیادہ دشوار ثابت ہوا جب میں نے نیچے پڑے ہوئے نواب خسرو جمشید کے نقش ثانی کو بے لباس کیا، پھر خود لباس قدرت میں آ گیا۔ مرسیڈیز جیسی عالیشان کار کے نیچے ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب ایک حمام والا محاورہ درست ثابت ہوا۔ پھر میں نے وہ خلت فاخرہ زیبتن فرمائی جو دوسرے کے جسم پر تھی مگر اب نہیں تھی۔ میں نے اپنا لباس اسے پہنانا مناسب نہیں سمجھا۔ باہر طلوع ہونے کے بعد میں نے اپنی دستار بندی پر وہ پگڑی جس پر میں نے ہاتھ ڈالا تھا نیچے سے اٹھا کے جھاڑی اور اپنے سر پر جما لی۔ فرق اب صرف مونچھوں کا تھا، لیکن یہ فرق 19-20 کا تھا۔ خود میں نے حلیہ بدلنے کے لیے اپنی مونچھوں پر کافی ٹائم صرف کیا تھا، مگر اس نقلی نواب کی مونچھیں ½ انچ کے قریب سے زیادہ باہر نکلی ہوئی تھیں اور کچھ نوکیلی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں صورت کے فرق کا فوراً سراغ لگانا مشکل تھا اور اب میں ایک کوکلی میں سر دے چکا تھا، چنانچہ ڈرنا بیکار تھا۔ موقع پاتے ہی میں نے ڈکی کھول کر نقلی نواب کو نیچے نکالا اور ڈکی میں ڈال دیا۔ زیادہ ڈر مجھے اصلی نواب خسرو جمشید کی طرف سے تھا۔ ان کی میٹنگ ختم ہو رہی تھی اور وہ کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ ان دونوں نے ایک جیسی شکل و شباہت سے ایک کھیل چلا رکھا تھا اور بالآخر آج ختم ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ اصلی خسرو جمشید اعلیٰ سطحی اجلاس میں بنفس نفیس شریک تھا اور اس کی ہدایت کے مطابق شوفر ٹھیک وقت پر اسے لے جانے کے لیے گاڑی لے کر حاضر ہو گیا تھا۔ اگلی سیٹ پر بیٹھ کر میں نے گاڑی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر لیمپ پوسٹ سے دور اندھیرے میں کر دیا، پھر نیچے اتر کے ڈکی کھولی۔ محسن دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آ گیا۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ وہ بولا۔ یہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ پروگرام میں تو ہمارے بہت کچھ شامل نہیں تھا، میں نے کسی عظیم فلسفی کی طرح کہا۔ مثلاً میرا مسمات رابعہ وکیلن سے عشق کرنا، تیرا شہلا سے عقد فرمانا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا کو یہی منظور تھا۔
منظور نظر کہ میں نواب بنوں اور تو حسد کرے۔ نواب لگ رہا ہوں نا، ایسا کہ نواب خسرو جمشید تیری نظر اتاریں گے۔ محسن جل کے بولا، ممکن ہے نظر کے ساتھ کھال بھی اتار لیں اور بھس بڑھنے کے لیے ہمیں ارسال کر دیں۔ بھس مت بڑھنا، میں نے وصیت کے انداز میں رکت طاری کر کے کہا۔ میری کھال کے تبلے بنوا لینا اور رابعہ کو دے دینا، اور اگر وہ بھی عاشقی کی روایت پر عمل کرتے ہوئے میرا ساتھ دینے کے لیے دنیا سے عالم بالا کی سمت کوچ کر جائے تو ہر سال شہیدان الفت کا عرس کرنا، لنگر اور قوالی والا، قوالی میں سنگیت کے لیے یہی تبلے رکھنا اور قوالی خود گانا۔ دلاور چودھری قوال اور ہم نوا زیادہ بہتر قوالی کریں گے۔ محسن بولا، تبلہ سراج بجا لے گا؟ اس نے ایک رات تھانے میں تجھے پہلے بھی تبلے کی طرح بجایا تھا۔ مذاق کی بات چھوڑ، وہ آنے والے ہیں۔ میں نے کہا، آج میں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ پانی ڈکی میں ہے، بالکل اصل حالت میں جیسا دنیا میں آیا تھا، اور دودھ آنے والا ہے۔ یہ میرے کپڑے لے جا۔ میں نے بنڈل اسے تھما دیا۔ یہ لے جا کر تیری نشانی کے طور پر رابعہ کو دے دوں۔ محسن نے سمجھ لیا کہ وہ میرا ارادہ نہیں بدل سکے گا۔ ہاں، میری آخری نشانی۔ اور سٹوری کیا سناؤں؟ محسن بولا کہ کپڑوں کے اندر کا آدمی کدھر گیا؟ کوئی اچھی سی دل پر اثر کرنے والی سٹوری سنا دینا۔ مثلاً یہ کہ مرحوم چڑیا گھر کے شیر کو دیکھ رہے تھے۔ شیر نے کہا کہ ایسے کیا دیکھتا ہے، ذرا اندر آ پھر تجھے دیکھوں۔ مرحوم جذباتی ہو کے اندر چلے گئے۔ اب شیر کے اندر ہیں اور ہضم ہو رہے ہیں۔ کپڑے شیر کو فٹ نہیں تھے، اس لیے بچ گئے۔ بہت امپریس ہوگی۔ میں دوڑ کر یہ کپڑے غالب کو دے آتا ہوں۔ محسن بولا، اسے بتا دوں کہ ہم ذرا گھومنے جا رہے ہیں اور کچھ دیر سے آئیں گے۔ میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ بے وقوفی مت کر، بیوی کو بیوہ میں تبدیل مت کر، بکواس مت کر۔ وہ بولا، میں آتا ہوں، میرے آنے تک جانا نہیں۔ اس کے جانے اور آنے میں 10 منٹ صرف ہونے یقینی تھے۔ ادھر وہی آوازیں میرے کان سن رہے تھے۔ ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے سے رخصت ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کام کی ساری باتیں میں نے سن لی تھی اور مجھے یقین تھا کہ ٹیپ پر ریکارڈ بھی ہو گئی ہیں۔ یہ سب سن کر میں ان کے عزائم سمجھ چکا تھا جو انتہائی خطرناک تھے۔ اگر ان کے عزائم سچ ثابت ہو جاتے تو یہ ملک 2 ٹکڑے ہو جاتا اور ملک میں ایسی خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جاتی جس میں لاکھوں محبان وطن کا پاک لہو بے آبرو ہو کے مٹی میں مل جاتا۔ ان غداروں کو سزائے موت دینے کے لیے یہی جرم کافی تھا کہ انہوں نے ایسا سوچا، مگر ابھی ہمیں ان کے پورے منصوبے کو تشت ازبام کرنا تھا اور ان کے ہر شریک جرم تک پہنچنا تھا۔ ابھی سے انہیں مار کے ہم راستوں کا سراغ گم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رخصت ہونے والوں میں سب سے پہلے ایس پی سراج گیا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ گلی کے دوسرے حصے سے نکل گیا، ورنہ اس طرف سے جاتا تو میں اسے ضرور دیکھتا۔ اس کے جانے کے بعد پیڈرو نے دلاور اور جمشید کے سامنے اسے گالیاں دیں کہ بڑا ایس پی بنا پھرتا ہے، کسی دن یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پیڈرو اور سراج کے درمیان کبھی نہیں بنی اور وہ ساتھ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ ساتھ دینے کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ ایک دوسرے کو کتے کی موت مار دیتے۔ دلاور نے پھر اسے سمجھایا کہ وہ بہت کام کا آدمی ہے، ایس پی اور ڈی آئی جی کے عہدے کی بات نہیں۔ پولیس میں ایسے بہت ہی کم ہوتے ہیں جو پیسے کے لالچ میں اندھے ہو جائیں، فرائض اور ذمہ داریوں کو بھول جائیں اور دشمنوں کا اعلی کار بننا تک قبول کر لیں۔ اسے ناراض کرنا کاروبار کے راستے بند کرنے کے مترادف ہوگا۔ پھر دوسرا آدمی ملے نہ ملے جو اسی طرح سارے راستے کھلے رکھے۔ خسرو جمشید نے اس کی تائید کی اور پیڈرو کو جذباتی نہ ہونے کی تلقین کی۔ دلاور اور خسرو جمشید ایک ساتھ نکلے اور مخالف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ اس کا اندازہ میں نے ان کے الوداعی کلمات سے کیا۔ پھر پیڈرو نے روانگی اختیار کی اور چلتے چلتے سونیا سے نہ جانے کیا کہا کہ اس نے برہمی سے کہا، بکواس نہ کر، اور پیڈرو کہا مار کے ہنسا۔ سونیا کی برہمی مجھے ایک ادائے محبوبی لگی۔ معلوم نہیں ان کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، لیکن یہ بات عجیب سی تھی یا مجھے عجیب لگی کہ اس گھر میں سونیا کے دونوں بھائی بھی موجود تھے اور پیڈرو نے ان کے سامنے کوئی قابل اعتراض بات کی تھی۔ ممکن ہے وہ سامنے نہ ہوں، میں نے سوچا۔ میں صرف آوازیں سن رہا ہوں، کچھ دیکھ نہیں رہا ہوں۔ پیڈرو بھی چلا گیا اور میں نے قدرے تشویش میں مبتلا ہو کے محسن کو تلاش کیا جو 10 منٹ میں آسانی سے واپس لوٹ کر آ سکتا تھا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ نواب خسرو جمشید کسی بھی لمحے گلی کے نکڑ سے نمودار ہو سکتا تھا اور اب محسن کے لیے اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ وہ ڈکی میں چھپ سکے۔
غالباً آخری چند سیکنڈ باقی تھے جب میں نے اپنا پروگرام بدل دیا۔ ذہن میں آنے والا یہ فوری خیال بالکل آواز غیب کی طرح تھا جس نے واضح الفاظ میں کہا کہ سکندر، تو نے سوچے سمجھے بغیر بہت عجلت میں فیصلہ کیا تھا، ابھی وقت تمہاری گرفت میں ہے، بدل دو اس فیصلے کو، یہ نہ ہو اتنی بڑی کامیابی تمہارے غلط فیصلے سے ناکامی میں بدل جائے اور قصوروار صرف تم کہلاؤ کیونکہ تم نے کسی کو بتائے بغیر اور کسی سے مشورہ کیے بغیر وہ کیا جو تمہارے دماغ میں آیا۔ یہ شاید وہ آواز تھی جس کو میں اپنی چھٹی حص سے تعبیر کر سکتا تھا، یہ تائید ایزدی تھی، وہ قوت تھی جس کا نادیدہ ہاتھ ہمیشہ مجھے تحفظ فراہم کرتا آیا تھا اور جس نے مجھے سوچ کے صحیح راستے پر گامزن رکھا تھا۔ میں نے چابی گھمائی اور گاڑی کو ایک دم گیئر میں ڈال دیا۔ کسی چیتے کی طرح طاقتور اور خوبصورت مرسیڈیز نے ایک جست لی اور اس کی رفتار 7 سیکنڈ میں 60 میل پر پہنچ گئی۔ میں نے کھڑکی سے سر نکال کے پیچھے دیکھا کیونکہ بیک ویو مرر میں اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا تھا۔ خسرو جمشید ابھی تک سڑک پر نہیں پہنچا تھا، اب میں اس سے کئی گز دور تھا، چنانچہ وہ آ بھی جاتا تو اتنے فاصلے پر جانے والی کار کو پہچان نہ پاتا۔ اس کی نظر گلی اور سڑک کے سنگم پر ادھر ادھر گئی ہوگی کہ شوفر نے کار کہاں کھڑی کی ہے۔ یہ خیال اس کے ذہن میں آنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا کہ صرف 10 سیکنڈ پہلے وہ کار یہاں موجود تھی مگر اب نہیں ہے۔ خود کو محفوظ پا کے میں نے رفتار کم کی اور اب میرے دماغ کی منفی رو نے مجھے اندیشوں اور خطرات کے امکانات کا تناسب سمجھانا شروع کیا۔ اگر محسن آ جاتا اور ڈکی میں لیٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ میری کوئی مدد نہ کر پاتا۔ سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا تھا کہ خسرو جمشید اصل اور نقل کے فرق کو پہلی نظر میں تاڑ جاتا۔ اس کے شوفر کی اور میری مونچھوں میں تو اتنا فرق نہیں تھا مگر ہمارے چہرے بالکل مختلف تھے۔ اگر خسرو جمشید اندھیرے میں صورت پر غور نہ بھی کرتا تو جیسے ہی وہ اندر بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولتا اور اندر چھت کی لائٹ جلتی وہ میری صورت دیکھ لیتا۔ اس کی نگاہ کے دھوکہ کھانے کا امکان بہت کم تھا۔ میں نے اسے کبھی چشمہ لگاتے نہیں دیکھا تھا، چنانچہ یہ فرض کرنا غلط تھا کہ اس کی نظر کمزور ہوگی۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو سب سے خطرناک مرحلہ آتا، وہ مجھ سے کہتا کہ چلو اور میں احمقوں کی طرح سوچتا کہ کہاں چلوں۔ یہ سب سے بڑی غلطی میرا راز فاش کر دیتی۔ اصلی شوفر تو جانتا تھا کہ خسرو جمشید کو کہاں لے جانا ہے۔ میں اس سے تو پوچھ نہیں سکتا تھا کہ نواب صاحب کہاں تشریف لے جائیں گے، پھر کس سے پوچھتا میں نے ناک آؤٹ ہو جانے والے شوفر سے نواب جمشید کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا ہوتا تو کام شاید چل جاتا۔ اس کے بعد بھی مجھے وقت ملا تھا جب میں گلوز کمپارٹمنٹ میں کاغذات دیکھ سکتا تھا، رجسٹریشن بک میں کوئی نام اور پتہ ضرور مل جاتا، لیکن یہ سب کچھ کیے بغیر میں نے شوفر کی جگہ سنبھال لی تھی اور بال بال بچ گیا تھا، ورنہ پیچھے بیٹھنے والا خسرو جمشید میری گردن پر ریوالور رکھ دیتا اور کہتا کہ بہروپیے کون ہو تم اور نواب صاحب کہاں ہیں جو اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے گاڑی کو دوسری مرتبہ دائیں طرف موڑا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ جلد بازی میں ایک بے وقوفی کرنے سے بچ گیا۔ اگر دلاور اینڈ کمپنی کو معلوم ہو جاتا کہ جس وقت ان کا انتہائی خفیہ اجلاس ہو رہا تھا اس وقت MRS کے جاسوس جگہ جگہ پھیلے ان کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو گرفتار کر رہے تھے، ان کا یہ شک یقین میں بدل جاتا کہ ہمیں ان کے اصل کاروبار، ان کے مذموم عزائم کا اچھی طرح علم ہے۔ اب تک ان کے ٹھکانے اور ایجنٹ ہمارے ہی ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے تھے۔ وہ اپنا سارا پروگرام بدل دیتے، سارے اڈے تبدیل کر دیتے اور سب کچھ منسوخ کر دیتے جو انہوں نے وکٹر فیملی کے گھر میں بیٹھ کے طے کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا اور نئے سرے سے ان کا سراغ لگانا اتنا ہی ناممکن ہو جاتا جتنا ہوا کے جانے والے جھونکے کا تعاقب کرنا۔ ظاہر ہے اس کے بعد اگر خسرو جمشید مجھے ختم نہ کرتا تو میرا اصلی اور نقلی دونوں نوابوں کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا۔ میں ان کو اگر قید میں رکھتا یا ان کی لاشیں تک غائب کر دیتا، ہر صورت میں اس پراسرار گمشدگی سے شکاری ایک ہی نتیجہ اخذ کرتے کہ عین اس جاسوسی کے پالیسی ساز اجلاس کے بعد ایک اہم شریک اجلاس کا اس طرح غائب ہونا خطرے کا سائرن ہے۔ ان کو کسی نے اغوا کر لیا ہوگا اور پھر ان کے جسم سے جان کو قطرہ قطرہ کشید کرنے والوں نے ان کے دماغ سے بھی وہ سب معلومات حاصل کر لی ہوں گی جو اہم تھیں۔ تفتیش کے تو 101 طریقے ہیں جن سے آدمی بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسے چابی والے گراموفون ریکارڈ کو سوئی کی چبھن آواز نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے، پھر وہ اپنے منصوبے کو اثر نو مرتب کرتے اور سب کچھ بدل ڈالتے۔ یہ مسئلہ اب بھی تھا کہ اس شوفر نواب کا کیا کیا جائے جو ڈکی میں بند تھا، لیکن یہ مسئلہ زیادہ سنگین نہیں تھا۔
اسے سب کے ساتھ مل کر بہتر طریقے پر حل کیا جا سکتا تھا۔ میں اس عالیشان کار کو تنگ گلی سے گزار کر گولڈن مونگ پھلی اینڈ نیوز پیپر ایجنسی کی طرف لے گیا، جہاں آپ مرزا غالب مونگ پھلی بیچ رہے تھے۔ یہ کوئی عام کار نہیں تھی جو کسی کو متوجہ نہ کرتی۔ اس کو چوری کرنا آسان تھا، رکھنا عملاً ناممکن تھا۔ آدمی کسی کی مرغی تو چرا سکتا ہے اور ہضم بھی کر سکتا ہے، چڑیا گھر کا ہاتھی نہیں چرا سکتا، اور چرا لے تو چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ مجھے معلوم تھا کہ بہت جلد خسرو جمشید کو اس کار کی چوری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ وہ آسانی سے کسی بھی سڑک پر اس گاڑی کو دیکھیں گے تو یہی جانیں گے، کیونکہ ایسی کار لاہور میں 2 درجن سے زائد نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں نے کار کو 2 گھروں کے درمیان خالی پڑے ہوئے پلاٹ پر کھڑا کیا ہی تھا کہ میرے کانوں میں پھر آوازیں آنے لگیں۔ میں ڈرائیونگ کرتا ہوا 100 میٹر کی رینج سے دور ہو گیا تھا۔ اب میں پھر مونگ پھلی کے اسٹیشن سے قریب تھا، چنانچہ میرے ریسیور نے کام شروع کر دیا تھا۔ سب قصور تمہارا ہے ممی، پرویز یا سلیم وکٹر میں سے کسی نے کہا۔ ان دونوں بھائیوں کی آواز بھی ایک جیسی تھی، جیسے ان کے کرتوت ایک تھے۔ آخر کیا ضرورت تھی تم کو؟ تو تھانے دار ہے کیا؟ ان کی ماں نے چیخ کر کہا کہ مجھ سے اس لہجے میں سوال کر رہا ہے۔ ارے یہ گھر میرا ہے، تیرے ان شہدے دوستوں کا نہیں۔ آخر کیا سمجھ کے اس نے ایسی حرکت کی تھی؟ میں اس کا منہ نوچ لیتی۔ اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی۔ اور کیا ہوتی ہے غلط حرکت؟ وہ اسی لہجے میں بولی۔ وہ اس مظلوم عورت کو مارتا، کپڑوں کے ساتھ عزت اتار لیتا، کھال کھینچ لیتا، تب یہ زیادتی کہلاتی۔ میں کہتی ہوں تم کو شرم نہیں آئی اس وقت جب وہ ہمارے گھر کا نمک کھانے والی ایک غریب عورت پر شیر ہو رہا تھا؟ تم کیوں نہیں بولے؟ کیوں منع نہیں کیا اس کمینے کو؟ تم ان باتوں کو نہیں سمجھتی ممی، سونیا نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا۔ اس سے پوچھنا ضروری تھا۔ کیا پوچھنا ضروری تھا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ بیچاری کتنی ستم رسیدہ ہے؟ ان کی ماں بولی۔ ہم نے یہ اسی کے منہ سے سنا تھا، سونیا کا بھائی بولا۔ تو کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ ماں نے چمک کر کہا۔ ممی کیا ثبوت ہے کہ وہ سچ بول رہی تھی؟ سلیم بولا۔ سچ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی احمق۔ کتنے دن سے تھی وہ اس گھر میں، صبح سے شام تک جو کچھ کرتی تھی سب کے سامنے کرتی تھی۔ سب کی خدمت کی اس نے، میرے تو پاؤں تک دبائے، میری دوا کا اور خوراک کا خیال کیا۔ جو تم سب نہیں کر سکتے تھے وہ اس نے کیا۔ ہم نوکر نہیں تھے، پرویز نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ ہاں تم میری اپنی اولاد تھے، تم کو کرنی چاہیے تھی میری خدمت، مگر تم میرا 2 دن کا آرام نہ دیکھ سکے۔ ان کی ماں نے رونا شروع کیا۔ ارے بے وقوفو، میں نے اسے اچھی طرح پرکھا تھا، جانتے بوجھتے میں نے زیور کھلا چھوڑا، ادھر ادھر ڈال دیا، مگر اس نے ہر چیز اٹھا کے مجھے لا دی۔ میں نے ہزاروں روپے، 10,000 کی پوری گڈی دروازے کے پاس گرا دی، یوں جیسے تم سے باہر جاتے ہوئے گر گئی ہو۔ وہ چاہتی تو رکھ لیتی، لیکن اس نے کبھی ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ چوٹ تو نہیں ہے، وہ زمانے کی ستائی ہوئی عورت تھی جسے تم نے یہاں بھی نہ ٹکنے دیا۔ خدا معلوم اب کہاں گئی ہوگی، اس کی بد دعا نہ لگ جائے ہمارے گھر کو۔ یہ میرے لیے نئی اور بڑی اچھی اطلاع تھی کہ نازو موقع پاتے ہی اس گھر سے نکلنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کا مشن اس کی ہمت اور ذہانت کے باعث بخیر و خوبی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس نے وہ سب کچھ کر لیا جس کے لیے میں نے اسے ایک ایسے جہنم میں دھکیل دیا تھا جہاں زہریلے ناگ اور ڈنک مارنے والے بچھو سے زیادہ ہلاکت آفرین انسان رہتے تھے، اور جہاں سے اس کی واپسی قطعی غیر یقینی تھی۔ ایک بار پھر میں نے تسلیم کیا کہ صرف نازو ہی یہ کارنامہ سر انجام دے سکتی تھی۔ دعوے تو سبھی کر لیتے ہیں کہ وہ آسمان پر تیر مار سکتے ہیں، مگر وقت آتا ہے تو ان سے کمان بھی نہیں اٹھائی جاتی۔ میں خود اپنے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہی کام میرے سپرد کیا جاتا تو میں سارے خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اتنی آسانی سے تیار ہو جاتا، اور اگر جانا پڑتا تو ہر مرحلہ اتنی خوبی سے سر کرنے کے بعد اتنی صفائی سے نکل بھی آتا۔ یہ نازو کی اداکاری کا کمال تھا کہ ماں اپنی اولاد کو احمق اور بے وقوف کہہ رہی تھی۔ نازو کو ایک ستم رسیدہ اور مظلوم عورت تسلیم کر چکی تھی، اس کے دکھ پر دکھی تھی، اس کی خدمت گزاری، وفا شعاری اور ایمانداری کے گن گا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہونے والے سلوک پر برہم تھی۔ نازو نے کمال کیا تھا کہ کسی کو اپنے بارے میں شک میں مبتلا ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک وقت کچھ دیر پہلے ایسا آ گیا تھا جب میں سمجھ رہا تھا کہ مار دھاڑ کیے بغیر وہ نکل نہ سکے گی، اور میں یہ بھی طے کر چکا تھا کہ MRS کی پوری قوت کے ساتھ اس کو نکال لانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا۔
بلا شبہ نازو کسی کے ہاتھ آنے سے پہلے ایک دو کے ہاتھ پیر توڑنے کی پوری اہل تھی، مگر وہاں 2 سے زیادہ افراد تھے جو مسلح بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم نازو کی مدد کو پہنچتے، کوئی بھی شکاری صرف ایک گولی چلا کے نازو کا اور اس کے مشن کا خاتمہ کر دیتا۔ نازو نے ثابت کر دیا کہ وہ آسانی سے جذبات کی تندی کا شکار ہو جانے والی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے جوابی کارروائی سے گریز کیا، اور جب موقع پایا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یوں نکل گئی جیسے چھلنی سے پانی نکل جاتا ہے۔ میں نے وائرلیس کا بٹن دبا کے مرزا غالب سے رابطہ قائم کیا۔ وہ لہک لہک کر گا رہے تھے، کھاؤ جو میری مونگ پھلی، کھل جائے تمہارے دل کی کلی، خوشبو سے مہکے گلی گلی، بادام سے اور پستے سے بھلی۔ بس مرزا بس، شاعری کو مبالغے نے ڈبو دیا۔ میں نے کہا، تم کو یہ مونگ پھلی ڈبو دے گی؟ تم کیا شاہ جنات کے ساتھ ڈوب مرے تھے بھوت کے بچے؟ مرزا غالب نے خفگی سے کہا۔ محسن اور اس کا سالہ دونوں جھک مارتے پھر رہے تھے۔ ویری گڈ، وہ اسی قابل ہیں کہ جھک ماریں۔ میں نے کہا، اور کیا ماریں گے وہ؟ تم نے سنا کہ نازو بھاگ گئی؟ پرانی خبر ہے، مگر واضح ہو کہ میرے ساتھ نہیں بھاگی، ٹیڈی کے ساتھ بھاگی ہے، غالب نے کہا۔ غالب کی قدر تو اس کے مرنے کے بعد ہوگی، تمہارے کیس میں مرنے کے بعد بھی مشکل ہے۔ میں نے کہا، یہ بتاؤ کہ محسن خان کہاں پائے جاتے ہیں؟ تمہاری تلاش میں گلی گلی بھٹک رہا ہے، ابھی آ جائے گا رپورٹ دینے کہ ابھی تک سکندر کے نہ فنگر پرنٹ ملے ہیں نہ فٹ پرنٹ۔ غالب بولا، یار وہ ایک چیز اٹھا لی میں نے سڑک پر سے، بس ایسے ہی دل چاہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر آپ بھول رہے ہیں کچھ۔ غالب بولا، آپ نے ایک نہیں 2 چیزیں اٹھائی ہیں، ایک نواب کا چربا اور دوسری نواب کی کار۔ آخر اس ایڈونچر کی کیا ضرورت تھی؟ قبض ہو جاتا اگر شرافت سے لوٹ آتے۔ یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا، بہت سے کام سوچنے سے نہیں ہوتے، مثلا نکاح کے وقت فوراً کہنا پڑتا ہے کہ قبول کیا۔ سوچنے بیٹھ جائے آدمی تو قاضی سے کہے کہ آپ بتائیے پہلے آپ نے قبول کیا؟ میں نے کہا، محسن آئے تو اس سے کہو کہ گھر جائے، تم بھی خیر سے سدھارو، میں وہ تحفہ درویش لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اس کا کیا کرنا ہے یہ سوچ کر کریں گے۔ میں ابھی نہیں جا سکتا، آج تو سیل ہو رہی ہے، ٹیڈی چیلنج دے گیا ہے۔ غالب نے کہا، میں 12 بجے ہی دکان بڑھاؤں گا۔ یہ بتاؤ وہ سب ٹھیک ریکارڈ ہو گیا؟ ہو گیا ہوگا، جب سنیں گے تو پتا چلے گا، غالب نے کہا اور پھر لہکاری شروع کی۔ کھاؤ جو میری مونگ پھلی۔ غالباً اس کے گاہک آ رہے تھے۔ میں نے سیٹ آف کرنے سے پہلے قافیہ ملا کے کہا، سمجھو بن مانگے موت ملی، اور گاڑی کو واپس لے گیا۔ میری آخری بات صرف غالب کے کانوں نے سنی ہوگی، مگر وہ فی البدیہہ کچھ عرض کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ان دنوں مونگ پھلی بیچنے کا مقابلہ زوروں پر تھا اور غالب کے ساتھ ٹیڈی کی ٹھنی ہوئی تھی۔ گزشتہ دن ہی ان کی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں نے سیدھا گھر کا رخ کیا۔ میں اس کار کو کم سے کم وقت اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ نقلی خسرو جمشید کو اپنے پاس رکھنا ضروری تھا، وہ ہمیں بہت سی مفید معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ اس کے انجام کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں تھا، ہم اسے واپس کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ یہی بہتر تھا کہ وہ غائب ہو جائے، بالکل اسی طرح جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوئے ہوں گے۔ گدھا تھا اصل نواب اور اس کے سینگ تھے یہ ہمشکل شوفر صاحب، جو ڈبل کا رول بڑی خوبصورتی سے ادا کرتے آئے تھے مگر دنیا سے سنگل ہی جانے والے تھے۔ کار اتنی شاندار تھی کہ مجھے خسرو جمشید پر رشک آیا اور اس سے حسد محسوس ہونے لگا۔ یہ جائز دولت کی خرید تھی یا ناجائز کی، مگر شاہانہ سفر کے تمام تکلفات سے مزین ایسی کار کی ملکیت ہو تو آدمی فخر کرے تو جائز۔ شاید کسی دن خدا مجھے بھی اس قابل بنائے۔ میں نے سوچا، اگر وہ سب جو میرا حق تھا مجھے مل جاتا اور میں دشواری کے بغیر رابعہ کاری جیسی کامیاب ایڈوکیٹ سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ہم ایسی 2 کاریں رکھ سکتے تھے۔ اے بسا آرزو کے خاک شدہ، ابھی تو عشق بھی آشفتہ ہے سر۔ معلوم نہیں کیسے میرا ذہن ایسے وقت میں بھٹک گیا جب مجھے انتہائی مستعد رہنے کی ضرورت تھی۔ میں نے اس ٹریفک پولیس سارجنٹ کو اس وقت دیکھا جب وہ مجھے روکنے کے لیے سامنے آ چکا تھا۔ اس کی 7.5 ہارس پاور ٹرائمف موٹر سائیکل نہ جانے کہاں سے میرے پیچھے لگی تھی۔ اب وہ آگے آگے چلتے ہوئے ایک ہاتھ سے مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔
قدرتی طور پر جو خیال سب سے پہلے میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ خسرو جمشید نے چوری ہونے والی مرسیڈیز کا ماڈل، رنگ اور نمبر مشتہر کرا دیا تھا اور پولیس نے اپنے وائرلیس کے نظام پر سب کو اطلاع دے دی تھی کہ اس قسم کی کار پر نظر رکھی جائے۔ یہ سارجنٹ میری شامت اعمال بن کے کہیں کھڑا تھا کہ ادھر اعلان نشر ہوا اور میں اس کے سامنے سے گزرا۔ اب نجات کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ میں رکنے کی بجائے رفتار بڑھاؤں اور بھاگ جاؤں، مگر اس کے پاس اتنی خطرناک قسم کی موٹر سائیکل تھی، وہ میرا تعاقب کر کے بھی مجھے پکڑ سکتا تھا۔ یہ کار نہ ہر تنگ گلی سے گزاری جا سکتی تھی اور نہ موڑی جا سکتی تھی۔ اس کے برخلاف موٹر سائیکل شکاری کتے کی طرح تھی جو برق رفتاری کے ساتھ جست لگائے، ایک دم پلٹے اور گھوم کر سامنے آ جائے اور فرار کے راستے ہی نہ چھوڑے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں اسے ٹکر مار کے بھاگ جاؤں۔ یہ بھی مشکل تھا کہ وہ سارجنٹ مسلح تھا، وہ گرتے گرتے بھی کار کا ٹائر برسٹ کر سکتا تھا۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنے اعتماد کا مظاہرہ کروں اور اگر مقابلہ ہو تو آتشی اسلحے کا نہ ہو، خالی ہاتھوں کی طاقت کا ہو۔